أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک نیا پیج سٹارٹ کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ حج کی آیتیں ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کی دوسری آیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آیت تھی جس میں جو ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھی، اس میں مختلف مسائل بتائے گئے کہ اگر حج کرنے کی نیت کرنے کے بعد اگر آپ کو رک جانا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر جب امن نصیب ہو اور آپ کو حج کرنے کا ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا بھی موقع ملے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر اس کی کمپنسیشنز بھی بتا دی اور کیا ہونا چاہیے۔ اور مین چیز یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ اور اب ہر دفعہ جب بھی آپ حج کی آیتوں میں کو پڑھیں گے تو جو مین تھیم آپ کو یہی نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ ہم نے حج کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس زندگی میں ایک حج کیا اور اس میں ہمیں وہ تمام مناسک بتا دیے کہ ان تمام جو مناسک ہیں ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کی دو آیتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور دیکھتے ہیں جو سٹارٹ ہو رہا ہے پیج، وہ ورڈ ہے الحج۔ اب دیکھیں گے اس ایک ہی آیت میں 3 دفعہ ورڈ الحج استعمال ہوا ہے، اور حجو، الحجہ اور الحجی تینوں اعرابی حالتوں میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کیا ہے؟ اشہر معلومات، معلوم مہینے ہیں، معلوم مہینے، یعنی کہ حج کا جو پروسیس ہے عربوں کو معلوم تھا کہ وہ کن مہینوں میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم نے حرام مہینوں کے بارے میں پڑھا تھا جو 4 تھے، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور اس کے بعد بیچ میں ایک رجب کا مہینہ ہوا۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو حج کے معلوم مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ ہیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ مہینے ہیں، معلوم مہینے۔ الحج اشہر معلومات، معلومات اس میں یہاں پہ جمع فارم میں آیا ہے، اور اشہر جو ہے وہ شہر کی جمع ہے۔ اشہر مہینے ہیں، کچھ معلوم مہینے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی لازم کر لے یا فرض کر لے اپنے اوپر، فہن ان میں سے، الحجہ ان میں سے، کن میں سے؟ ان مہینوں میں سے۔ ان مہینوں میں سے کوئی بھی جب حج کا ارادہ باندھ لے، یعنی کہ پکا ارادہ کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، تو اس پہ 3 چیزیں منع ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیے 3 چیزیں لکھی گئی ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اچھا، یہ اگر نوٹ کریں تو یہ کمانڈ نہیں ہے کہ تم رفث نہ کرو، فسوق نہ کرو، جدال نہ کرو، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو وہ رفث ہوگا، نہ فسوق ہوگا، اور نہ ہی جدال ہوگا فی الحج۔ اب یہ کیا ورڈز ہیں؟ رفث کیا ہے، فسوق کیا ہے، جدال کیا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ رفث کہتے ہیں جو شہوانی باتیں ہوتی ہیں، شہوانی جیسچرز ہوتے ہیں، زیادہ تر اس کو میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے رفث۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو رفث جتنی بھی شہوانی باتیں ہیں حج کی ایک دفعہ نیت کرنے کے بعد آپ پہ وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو لا رفث، تو نہیں ہوگا رفث، ولا فسوق، فسوق جو ہے حد سے گزر جانے کو کہا جاتا ہے، زیادتی کرنے کو، یعنی کہ جو نافرمانی کے کام ہیں، اللہ کی نے منع کی ہوئی ہیں کچھ چیزیں، ان کو کرنا، وہ فسوق میں آ جاتا ہے۔ تو وہ بھی نہیں ہوگا جب آپ حج کا ارادہ کر لیتے ہیں، جب آپ حج کی نیت کر لیتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں۔ ولا جدال، جدال جو ہے وہ جدل یعنی کہ جھگڑنا، لڑائی کرنا، ہاتھ اٹھانا کسی پر، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں حج کی احرام جب آپ باندھ لیتے ہیں اور حج کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے اس سال حج کرنا ہے، اور معلوم مہینے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ نے احرام بھی باندھ لیا، تو آپ نے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آگے دیکھیے
وما تفعلو، اور جو کوئی کرے، تفعلو جو کوئی بھی کرے گا، یا اب ایک شرط بتا دی گئی، شرط کی جا رہی ہے، اور کیا ہے، کیا کرے گا، من خیرن، خیر میں سے کچھ، یعنی بھلائی میں سے جو کچھ بھی وہ کرے گا، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب یہ کیا خیر کی چیزیں ہیں جو حج کے دوران جب انسان حج کے سفر پہ نکلتا ہے تو وہ کیا کیا نیک کام کر سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، جب آپ میں سے اکثر نے حج کیا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں وہاں پہ جو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، بھلائی کے بڑے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ درس و تدریس کا کام، دین کی اشاعت کا کام، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، کچھ سکھانا، پڑھنا پڑھانا، دین کی باتیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تفعلوا من خیر میں آ جاتی ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹنگ چیز دے دی کہ ہم جو کچھ بھی بھلائی کا کام اس راستے میں کریں گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ بے شک اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ ایک اور اب دو حکم دے رہے ہیں ہمیں، وَتَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدُوا، تزودوا کہتے ہیں زیادہ راہ ساتھ رکھ لینا، زیادہ راہ کہتے ہیں جو سفر کا سامان ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی جیب اور خالی ہاتھ آپ اس سفر پہ روانہ ہو جائیں کہ اب جو کچھ ہوگا وہ اللہ دیکھے گا، نہیں، اللہ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنا زیادہ راہ ساتھ لے لو، اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں جو تمہیں ضرورت راستے میں ضرورت پڑیں گی، یہ نہ ہو کہ وہاں ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، تمہیں مانگنا پڑ جائے، تو تزودوا، تو تم اپنا زیادہ راہ ساتھ رکھو۔ پھر اللہ نے ایک اور بات بہت خوبصورت بتا دی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فَإِنَّ پھر بے شک، خیر و زادی، خیر و زادی کا مطلب ہے زیادہ راہ میں سب سے بہتر زیادہ راہ کیا ہے، التقوی، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ نے سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز تقوی کا ڈر، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا کانشیسنس جب ہم سفر کے دوران ہمارے ساتھ ہوگا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی غلط کام کریں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِي، وَاتَّقُونِی، وَاتَّقُونِی، اصل میں یہ نون کے بعد ایک یا متکلم ہے جو محذوف ہے۔ اس طرح سے بھی عرب لکھتے ہیں کہ جب آپ نے ایک یا متکلم کو شو کرنا ہو تو ایک زیر دے کے اس کو نہیں لکھا جاتا اور ایک زیر دے دی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ربی، ربی، با کے نیچے صرف زیر لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے رب۔ اسی طرح وَاتَّقُونِی، مجھ سے ڈرو، ڈرو مجھ سے، یہ بھی ایک امر ہے، فعل امر ہے، جیسے وَتَزَوَّدُوا تھا کہ تم سب زیادہ راہ اپنے ساتھ رکھو، اسی طرح وَاتَّقُونِی، وَاتَّقُونِی، ڈرو مجھ سے۔ کون ڈرو؟ یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، یعنی کہ اے عقل والو، اے عقل والو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَاتَّقُونِی، اب اس کو جو ہے نا بہت غور سے پڑھنا ہے، وَاتَّقُونِی نہیں کہنا کیونکہ یہاں پہ یا لکھا نہیں گیا، محذوف ہے، اور جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس کو نی کر کے نہیں پڑھیں گے۔ وَاتَّقُونِیا، نیا، نیا، جلدی سے نون زیر نی پڑھ کے یا پہ آ جائیے اور یا کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کریں۔ وَاتَّقُونِیا اولی الالباب، کہ اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ تو یہ دو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دے دیے کہ ایک تو اپنا ساتھ زیادہ راہ رکھو اور دوسرا مجھ سے ہی ڈرو۔ اور شروع میں بتا دیا کہ حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں، تو جو کوئی ان میں، فی ہنہ نہیں بھولنا، جو کوئی ان میں یعنی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیتا ہے، ایک بار فرض کر لیتا ہے حج کو، تو نہ تو رفث ہوگا، ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا۔ یہ جو بیچ کی ایک آیت ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے حج کے دنوں میں جب ہم حج کے سفر پہ نکلیں تو ہماری خاص کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں خیر کے جتنے بھی مواقع ملیں، خیر کا کوئی بھی کام کرنے کا اگر ہمیں اس راستے میں موقع ملتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، شروع ہو رہی ہے لیس علیکم جناح،
کہ تم پر گناہ نہیں ہے. کیا گناہ نہیں ہے؟ کس سلسلے میں گناہ نہیں ہے؟ ان تبتغوا فضلا، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو کیا چیز؟ فضلا من ربکم، اللہ اپنے رب کی طرف سے فضل. اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کوئی نہ کوئی فضل، کوئی بھلائی گین کر سکیں. کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے کے آتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سروسز پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ تھوڑا سا کما سکیں. تو اس کی اجازت ہے اور کہا جا رہا ہے لیس علیکم جناح، تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم جو اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرنا یعنی کہ کوئی روزگار تلاش کرنا، کوئی تجارت کا سامان ساتھ لے کے جا کے اس جگہ پہ بیچنا، تو یہ سب چیزیں بھی تم کر سکتے ہو، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا. تبتغوا ورڈ بھی بہت دفعہ آئے گا قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اللہ اپنے رب کی طرف سے فضل جو ہے باؤنٹی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت خیر تلاش کرو، بھلائی تلاش کرو، اور یعنی کہ اپنے لیے کوئی فائدہ تلاش کرو. تجارت کی فارم ہو گئی یا مزدوری کر کے، روزگار کر کے تم ان دنوں میں کر سکتے ہو، ان پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. فَإِذَا پھر جب، فَإِذَا اور 4 کاؤنٹ تک لمبا کرنا ہے کیونکہ تم جو ہے وہ الف سے سٹارٹ، حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ کا مطلب ہوتا ہے جو یہ ورڈ ہے نا فاضا، جو ہم بعد میں بھی پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا، بہت زیادہ پانی جب ایک دم سے بہہ کے فلڈ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ایک دم سے رش پانی کا آتا ہے، بہت زیادہ ایک بہاؤ آتا ہے پانی کا، وہ ورڈ ہوتا ہے جس سے یہ ورڈ بنا ہے افضتم. تو تم جب نکلو، یعنی کہ جوک در جوک، آپ پتہ ہے حج میں 1-2 بندہ تو ہوتا نہیں ہے، بہت سارا بندہ ہوتا ہے، اور وہ جب سب ایک جگہ سے اکٹھے جب وہ نکلتے ہیں تو ایک ریلے کی صورت میں نکلتے ہیں. تو یہ اس کا معنی دے رہا ہے یہاں پہ. فَإِذَا أَفَضْتُمْ کہاں سے نکلو؟ من عرفات. جو من عرفات کہہ دیا نا، اس سے ان تمام جو اس کی ہو گئی نفی ہو گئی ان عقائد کی جو زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ نے الیٹ لوگوں کے لیے بنا رکھا تھا. جو بھی جتنے بھی الیٹ قبائل ہوتے تھے وہ صرف حرم کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، کہ انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو، تو وہ حرم کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی حج اپنا پورا کر لیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ عرفات میں جا کر قیام کرنا یہ صرف اور صرف لو سٹیٹس والوں کا کام ہے، وہ لوگ وہاں جائیں اور وہاں سے واپس آئیں، اور وہ خود عرفات نہیں جاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے من عرفات کہہ دیا کہ جب تم وہاں سے نکلو، من عرفات، عرفات کی جگہ سے. عرفہ کہاں جو ہے عین رافہ سے روٹ ہے، پہچاننے کے معنوں میں آتا ہے. تو عرفات کو اس لیے بھی عرفات کہا جاتا ہے کہ یعنی پہچانی جگہ ہے، اور یہ عرب اس کو جانتے تھے کہ یہاں پہ جا کے قیام کرنا ہے، یہاں پہ جا کے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور وہاں سے شام کے وقت نکلنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک پورا امپورٹنٹ ریچول بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تم عرفات سے نکلو فاذکروا اللہ. مین تمہارا یہ نہیں ہے کہ تم بس وہاں پہ اپنی مرضی سے کچھ بھی باتیں کرتے رہو، اور فاذکروا اللہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. فاذکروا اللہ، تم ذکر کرو اللہ کا. کہاں پہ ذکر کرنا ہے؟ عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام کا مطلب ہے، مشعر الحرام کہتے ہیں شعار یعنی کہ حرمت والی ایک جگہ ہے. مشعر ہے جو ایک شعار ہے جس کو دیکھ کے نشانی ہے، وہ ہے مزدلفہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس جگہ پہ رکے تھے وہ مزدلفہ کا علاقہ تھا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکل کے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم وہاں پہ مغرب کی نماز نہیں ادا کرتے اور چلنا شروع کر دیتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ پہنچ کر پھر ہم مغرب اور عشاء دونوں کی نماز قصر اور
جماعت کے ساتھ وہاں ادا کی جاتی ہے مزدلفہ میں. تو مشعر الحرام سے مراد یہاں پہ مزدلفہ کا علاقہ ہے کہ اس کے قریب پہنچو اور اللہ کا ذکر کرو. ذکر فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یہ ایک حکم ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام. پھر دوبارہ سے ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ، ہو یعنی اللہ. وَاذْكُرُوهُ، وہاں پہ وَاذْكُرُو تھا صرف، اب یہ ہے وَاذْكُرُوهُ. جب ایک ضمیر ڈال دی جاتی ہے ذات تو وہ جو الف ہم نے پہلے ڈالا ہوا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا، اور اس کا ذکر کرو، اللہ ہی کا ہی ذکر کرنا ہے. تب اگلا حکم دوبارہ سے آ رہا ہے وہی ذکر کرنے کے معنوں میں. اللہ کی بات کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو. کما ہداکم، کما جیسا اس نے ہدایت دی، جیسے اس نے گائیڈ کیا تمہیں. کما ہداکم، جیسے کہ تمہیں اس نے گائیڈ کیا، جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا اس طرح ذکر کرنا ہے، اپنی مرضی سے ذکر نہیں کرنا. وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ وہاں پہ جمع ہو کے اپنے آبا و اجداد کے قصے سنانے، بڑے بڑے قصہ گوئی شروع ہو جاتی تھی. آپس میں لوگ چونکہ مل رہے ہوتے تھے تو آپس کی باتیں اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں، اور مین مقصد ہے وہ فاذکروا اللہ اور واذکروہ کما ہداکم، اور ایسے ذکر کرنا ہے جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے کیا تھے؟ وَإِن كُنتُم، اور تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، یعنی کہ اب چونکہ یہ حکم آ چکا، اس سے پہلے تم لَمِنَ الضَّالِّينَ، لام یہاں تاکید کے لیے ہے، من الضالین یعنی کہ ضالین میں سے. ضالین ہم پہلے بھی سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو گمراہ، تم اس سے پہلے صریحاً گمراہ تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ تم نے اصل میں کرنا کیا ہے، حج کے مناسک کس طرح سے ادا کرنے ہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ایسے ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا. وَإِن كُنتُم مِّن قبل، اب دیکھیں اتنی دفعہ یہاں پہ غنہ آ رہا ہے. ان کنتم، میم مشدد کا غنہ، ہائیسٹ لیول آف غنہ. تم من، اب یہاں پہ موٹا غنہ کیونکہ قاف موٹا لیٹر ہے. من قبلہ فمن لمن الضالین، یہ 6 کاؤنٹ تک لمبا ہوگا، یہ مد لازم ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ دونوں آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، اور ان کو بار بار پڑھیے. جو ورڈز پہلی بار یوز ہوئے ہیں ان کو بار بار زبان سے ادا کیجیے گا تو انشاءاللہ یہ آیت بہت جلدی یاد ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.